ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ اس کا بچپن بہت خوشگوار گزرا تھا کیونکہ اس کی ماں ایک مہربان اور پیار کرنے والی عورت تھی۔ سنڈریلا کی ماں ہر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن پھر ایک دن اچانک سنڈریلا کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے سنڈریلا کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ سنڈریلا کا دل بہت غمگین تھا اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کرتی۔ اس کی والد، جو ایک کامیاب تاجر تھی، اپنی بیوی کی بغیر زندگی گزارنے میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی کریں گے تاکہ سنڈریلا کو ایک نیا خاندان ملے اور اس کی زندگی میں کچھ خوشیاں واپس آ سکیں۔ اس کے والد کی دوسری بیوی ایک سنگدل اور خود غرض عورت تھی۔ اس کا نام ضبط تھا اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں جن کا نام انیتا اور دریسنا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں بھی اپنی ماں کی طرح سخت مزاج اور خود غرض تھیں۔ جب سنڈریلا کا باپ انتقال کر گیا تو وہ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کی رحم و کرم پر آ گئی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے فوراً اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سنڈریلا کو ایک نوکرانے بنا لیا۔ وہ ہمیشہ اسی سخت کاموں میں مصروف رکھتے اور اس کی سوتیلی بہنیں انیتا اور دریسنا بھی اس کی مدد کی بجائے اس پر ظلم کرتی رہتے۔ سنڈریلا کو دن رات کھانا پکانے، کپڑے دھونے اور گھر کے تمام کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ ایک دن جب سنڈریلا نے کچھ کام کرنے کی بات تھک کر ایک کونے میں بیٹھ کر آرام کرنے کی کوشش کی تو اس کی سوتیلی ماں نے آ کر کہا، تمہیں آرام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہارے لیے صرف کام ہے۔ سنڈریلا نے خاموشی سے ان کی بات سنے اور دوبارہ کام شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے کہ ایک دن اس کی زندگی میں کچھ اچھا ہو، لیکن اس کی ارد گرد کے لوگ ہمیشہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے رہتی تھی۔ ایک دن ملک کی شہزادی نے ایک اہم اعلان کیا کہ وہ اپنے لیے ایک دلہن تلاش کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ایک عظیم محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں تمام لڑکیوں کو مدعو کیا گیا تھا تاکہ شہزادہ اپنی دلہن کا انتخاب کر سکے۔ جب سنڈریلا کی سوتیلی بہنوں کو یہ خبر ملی تو وہ بہت خوش ہو گئیں اور فوراً نئی کپڑے خریدنے اور محفل کی تیاری کرنے لگیں۔ سنڈریلا بھی دل سے چاہتی تھی کہ وہ اس محفل میں جائے اور شہزادی کو دیکھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے اسے سختی سے منع کر دیا اور کہا، تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، تمہاری جگہ یہاں ہے۔ سنڈریلا کو اس بات پر بہت غم ہوا، لیکن اس کی دل میں ایک خواہش تھی کہ کسی طرح اسے اس محفل میں جانے کا موقع ملے، اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ شاید کوئی مددگار آ کر اس کی مدد کرے اور اس کا خواب حقیقت میں بدل سکے۔ سنڈریلا، جس کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، اکیلی میں بیٹھ کر روتے ہوئے اپنی تقدیر پر افسوس کر رہی تھی کہ اسے محفل میں جانے کا موقع نہیں مل سکا، اور وہ اپنی سوتیلی ماں کی ظلم و ستم کا شکار تھی۔ وہ بے حد غمگین اور مایوس تھی، لیکن اچانک ایک جادوئی روشنی کی جھرمٹ میں ایک پری ماں، فیری گاڈ مدر، نمودار ہو گئی۔ اس کی ظاہری شکل اتنی حسین تھی کہ سنڈریلا کو یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہے یا کسی خواب کا حصہ۔ پری نے سنڈریلا کو دیکھ کر نرمی سے کہا، بیٹی، تمہاری دعائیں سنے گئی ہیں اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں ہوں۔ سنڈریلا پری کی باتوں سے چونک گئی اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جلی۔ پری نے اپنی جادوئی طاقت سے ایک کدو کو تبدیل کر کے ایک شاندار اور زرق برق گاڑی بنا ڈالی جو بالکل شاہی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے چند چوہوں کو جادو سے گھوڑوں میں بدل دیا اور سنڈریلا کے پہٹے ہوئے کپڑوں کو حسین اور شاندار گاؤن میں تبدیل کر دیا۔ سنڈریلا یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن پری نے اس سے ایک سخت انتباہ کیا، تمہیں رات کے 12 بجے تک واپس آنا ہوگا، ورنہ یہ سب کچھ دوبارہ معمولی ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے پری کا شکریہ ادا کیا اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کا عہد کیا، اور اس کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جب سنڈریلا محفل میں پہنچی تو اس کی خوبصورتی نے سب کو چونکا دیا۔ شہزادہ نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً سنڈریلا کو دعوت دی کہ وہ اس ہجوم میں شریک کے ساتھ رقص کرے۔ سنڈریلا اور شہزادہ ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ رقص کرتے رہے، لیکن جب رات کے 12 بجے کا وقت قریب آیا، سنڈریلا کو یاد آیا کہ اسے واپس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے شہزادی سے اجازت لے اور باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے میں اس کا ایک جوتا گر گیا، لیکن وہ اس پر توجہ نہیں دے سکی اور واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن شہزادہ اتنی اسر میں آیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو ہر حال میں تلاش کرے گا جس نے وہ جوتا پہنا تھا۔ اس نے اپنی نوکروں کو حکم دیا کہ وہ ہر گھر میں جا کر اس جوتے کو چیک کریں۔ جب شہزادی کی لوگ سنڈریلا کی گھر پہنچی تو سوتیلی بہنوں نے جوتی کو پہننے کی کوشش کی، لیکن ان کی پاؤں اس میں فٹ نہ آئے۔ پھر جب سنڈریلا نے جوتا پہنا تو وہ بالکل فٹ آ گیا۔
شہزادہ فوراً سندریلا کو اپنی محل لے آیا جہاں اس نے اس سے شادی کی پیشکش کی۔ سندریلا نے خوشی خوشی اس کی پیشکش قبول کی۔ پھر شہزادہ اور سندریلا شادی کی بندھن میں بندھا گئی اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ سوتیلی ماں اور بہنوں کو اپنے بری کاموں کی سزا ملی اور انہیں سندریلا کے ساتھ کیے گئی ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سندریلا اور شہزادہ ہمیشہ خوش رہی اور ان کی کہانی محبت، مخلصی اور بدلہ کی کہانی کی طور